روز اسے انہی کھنڈروں میں پتھروں اور شہتیروں کا ایک بہت بڑا انبار نظر آیا جس کے چاروں طرف گلیاں تھیں۔ یہاں کبھی شاندار بازار رہا ہوگا اور اونچی اونچی حویلیاں بنی ہوں گی۔ وہ حیرت اور اشتیاق کے ساتھ اس عمارت کے اندر گیا، اس کے سارے کمروں میں گھوما۔ گودام، نشست کے ایوان جن کی دیواروں میں آتش دان تھے، کوٹریاں، غسل خانے، آنگنوں میں بنے ہوئے کنویں اور تالاب۔ مکان کے شمالی مشرق حصے میں چھوٹا سا مندر تھا۔ جنوبی مشرقی کونے میں باورچی خانہ تھا۔ 15-16 کمرے سارے میں پھیلے تھے۔ چاروں طرف برآمدے تھے، اوپر کی منزل میں جھروکے تھے۔ وسط میں آنگن کے گردا گرد جو برآمدہ تھا اس کے ستون ٹوٹے پھوٹے بکھرے پڑے تھے۔ ان ستونوں کے اختتام پر ہاتھی کے سر ترشے ہوئے تھے۔ یہ جانے کس کا مکان رہا ہوگا، کمال نے سوچا۔ پھر اس نے ایک دیہاتی کو آواز دی جو گھاس کا گٹھا سر پر اٹھائے سامنے کی شکستہ گلی میں سے گزر رہا تھا۔ دیہاتی رک گیا اور اسے پراسرار سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ کمال کو ایک فریری سی آئی۔ اس نے ہمت کر کے حلق صاف کیا اور بولا، اے بھائی، جانتے ہو یہ کس کا مکان ہے؟ یہاں کے راجا کا تو نہیں؟ راجا کا؟ دیہاتی کھلکھلا کر ہنسا، گویا بہت بڑا لطیفہ اس نے سنا ہے۔ ارے راجا کا مکانوا اتنا چھوٹا؟ راجا کے محلوا تو ہل چل گئیں۔ ای تو ہزارن برس پرانی حویلی ہوئے۔ پورکھن سے سنے ہاں ای ماکوا بامن پروہت رہت رہے۔ ان کا لڑکوا بڑا ودوان رہا۔ اس لڑکے کا نام جانتے ہو؟ ہم کا جانی، ہم نیچ نام نہیں یاد رکھت ہیں۔ نام مٹ جات ہیں، خالی خدائے کا نام امر ہو۔ اتنا کہہ کر وہ اپنا گٹھا سنبھال آگے بڑھ گیا۔ کمال کو بڑی جھنجھلاہٹ محسوس ہوئی۔ سلطان کا فرمان ہے اس ملک کی تاریخ لکھو۔ ایسے ابدیت پرست لوگوں کی تاریخ کس طرح لکھی جا سکتی ہے جو اپنے نام یاد رکھنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے؟ پھر اس نے مٹھ میں جا کر ایک پنڈت سے پوچھا، کھنڈروں میں جو سب سے بڑا کھنڈر ہے وہ کس کا ہے؟ اس نے بھی کمال کو بڑی پراسرار نظروں سے دیکھا، گویا یہ غیر ملکی عالم کیسا فضول سوال کر رہا ہے۔ یہاں ان گنت چکرورتی راجا ہو کر گزرے ہیں، چندر گپت موریہ، اشوک، پریہ درشن، سمدر گپت۔ چندر گپت موریہ سے قبل یہاں بڑے بڑے چترکار رہتے تھے اور سنگتراش اور لیکھک، لیکن ان کے نام ہم کو معلوم نہیں۔ نام مٹ جاتے ہیں، انسان زندہ رہتا ہے۔ لا حول ولا قوت، کمال نے دل میں کہا۔ تاریخ لکھنا ناممکن ہے۔ ان تام پتروں کے مصنفوں کا نام بھی موجود نہیں تھا جن کا ترجمہ کروانے کے لیے وہ یہاں آیا تھا۔ وہ گھوم پھر کر اسی کھنڈر میں واپس گیا اور ایک ٹوٹے ہوئے ستون پر بیٹھ کر سوچنے لگا، اب کیا کرے؟ یکلخت اسے بغداد اور نیشا پور کی یاد نے بے طرح ستانا شروع کر دیا۔ کمال اس ملک میں تازہ وارد تھا۔ اسے جون پور میں رہتے صرف چند سال گزرے تھے۔ 22 سال کی عمر تک اس نے بغداد کے مدرسے میں بہت ساری کتابیں پڑھ ڈالی تھیں، بہت سے نظریوں پر غور و فکر کیا۔ وہ بخارا کے ابن سینا، الفارابی اور ایران کے فخر الدین رازی اور اندلس کے ابن رشد اور ابن العربی کا مفصل مطالعہ کر چکا تھا۔ ابن خلدون کا وہ اپنا گرو سمجھتا تھا اور ارادہ کر رہا تھا کہ عرب اقوام کی تاریخ لکھنا شروع کرے۔ ابن خلدون کے مکتب سے تعلق رکھنے والے چند مفکروں سے ملنے کی غرض سے وہ مغرب کی طرف روانہ ہونے والا تھا۔ جب قاہرہ میں اسے اطلاع ملی کہ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، واپس لوٹا اور وہاں سے ایران چلا گیا۔ نیشا پور میں اس نے اپنے ایک دوست سے سنا کہ اہل سیف کے ساتھ ساتھ اہل علم بھی اب ایک نئے ملک کا رخ کر رہے ہیں جس کا نام ہند ہے۔ کمال نے اپنی محبوب کتابیں اپنے ساتھ لیں اور وسط ایشیا، کشمیر اور لاہور سے ہوتا ہوا تغلق آباد پہنچا۔ دنیا عجیب ہنگاموں کے دور سے گزر رہی تھی، بلکہ کمال کو تو یاد تھا کہ تاریخ میں کوئی دور ایسا نہیں آیا جب بیچارے انسان پر کوئی نہ کوئی قیامت نہ گزری ہو۔ پچھلی صدیوں میں تاتاریوں کی یلغار نے ملکوں کو تہو بالا کر دیا۔ عیسائی نستوریوں اور ایران کے آتش پرستوں اور اندلس کے یہودیوں اور عرب کے مسلمانوں نے مل جل کر علم کا جو دھوم دھام سے چراغاں منایا تھا، وہ صحرائے گوبی سے اٹھنے والی زرد آندھیوں نے سارا کا سارا بجھا کر رکھ دیا تھا۔ بنو امیہ کا
دمشن، بنو عباس کا بغداد، عبد الرحمن کا اشبیلیہ، آنکھوں کے سامنے کیسی کیسی تصویریں کھینچی تھی۔ اس قیامت کے بعد بچا کھچا علم جو باقی رہا تھا وہ مسلمان اقوام کی آپس کی تفرقہ اندازیوں اور تنازعوں کی نظر ہوا۔ خیالات کا ایتھنز جسے دوبارہ آباد کیا گیا تھا بغداد کے ساتھ ساتھ اجڑا۔ اسکندریہ کی خانقاہیں سنسان ہوئی، صرف ایک خیال باقی رہا، دنیا ناپائیدار ہے، دنیا فانی ہے، دنیا قابل نفرت ہے۔ فلسفہ اب محض شیعوں کا پیشہ سمجھا جاتا تھا اور شیعہ ہمیشہ بڑی گڑبڑ پھیلاتے تھے۔ ہر قسم کی نظریاتی اور سیاسی فتنہ پردازی ان کی گھٹی میں پڑی تھی۔ اب سلجوقی ترکوں کا دورہ تھا۔ ان جہاں بانوں کو نت نئے ملک تسخیر کرنے ہی سے کہاں فرصت تھی کہ وہ فلسفے کی ریشہ دوانیوں میں اپنا سر کھپاتے، اور بہرحال وہ بھی راسخ العقیدہ کٹر سنی مسلمان تھے، اجمی شیعوں کی طرح بدعتی تھوڑا ہی تھے۔ عربوں کا ذہن ایرانیوں کے فنون لطیفہ، تاتاریوں کے حملے سے سب کا خاتمہ بالخیر ہو چکا تھا، مگر اس کے 100 سال بعد سمرقند اور ہرات میں پھر روشنی ہوئی۔ مصوری میں چین اور ایران کے نقوش ہم آہنگ ہوئے۔ یہ تخریب پسند تاتاری مغرب میں مسلمان ہوئے اور مشرق میں انہوں نے بدھ مذہب اختیار کیا۔ سبکتین کے دور میں کابل کے ہندو ترکی شاہت بادشاہ ترکوں میں تبدیل ہوئے۔ گو انسان کو اب بھی چین نصیب نہیں تھا۔ محمود کے متعلق البیرونی نے کہا کہ ہندو اس حملے سے ریت کے ذروں کی طرح بکھر گئے۔ ان کی کہانی داستان پارینہ میں شامل ہو چکی ہے۔ جو باقی ہیں وہ مسلمانوں سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ جس طرح بغداد اور اسکندریہ تباہ ہوا تھا، اسی طرح متھرا، اجڑا اور نالندہ، قنوج اور اجین، یہ سب انسانوں کی بستیاں تھیں جن میں عام مرد اور عورتیں رہتے تھے، اور جنہوں نے ان کو ختم کیا وہ بھی انسان تھے۔ مگر اس افراتفری، اس قتل و غارت، ان جنگوں اور مارکوں کے گرد و غبار کے پیچھے علم کے چراغ ٹمٹماتے رہے، کتابیں لکھی جاتی رہیں، درس و تدریس کا سلسلہ جاری رہا، انسانیت کا چراغ کبھی نہ بجھ سکا، اور اسی خونریز دور میں جنوب کے پرسکون ساحلوں پر خوبصورت کلیسا تعمیر کیے جاتے رہے تھے، اور یہودیوں اور عیسائیوں کی شاداب بستیوں میں پھولوں کے تہوار منائے جاتے تھے، اور عرب تاجروں کی آبادیوں میں رات کے وقت قانون اودنے اور نفیری آوازیں بلند ہوتی تھیں، اور مہابلی پورم کے مندروں میں رقص ہوتا تھا۔ یہ لوگ بھی عام انسان تھے مگر امن سے رہنا جانتے تھے۔ انتشار اور بدامنی کے اس دور میں صوفیوں کی خانقاہوں میں علم محفوظ رہا، اور خرقہ پوش قلندر اب ایک ایک کر کے اس نئے ملک کی طرف آ چکے تھے اور آ رہے تھے جسے محمود نے تسخیر کیا تھا۔ ان قلندروں نے بنگال، بہار، اودھ، راجستھان، دکن اور گجرات اور سندھ، پنجاب میں نئے وہار آباد کیے۔ محمود یہ نہ جانتا تھا کہ خیالات کے صنم خانے ہمیشہ آباد رہیں گے۔ دنیا کا نقشہ بدل چکا تھا۔ قرطبہ کی مسجد میں عیسیٰ ابن مریم کے مجسمے سجا دیے گئے تھے۔ قسطنطنیہ کی کلیسا صوفیہ کے مینار سے اذان کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ تموچن کا پوتا، ترچھی آنکھوں اور پیلی رنگت والا چغتائی ترک، دلی کو تہس نہس کر کے سمرقند واپس جا چکا تھا۔ شرقیہ سلطنت ہند میں تہذیب کا عظیم الشان مرکز بنی ہوئی تھی۔ جونپور شیراز ہند کہلا رہا تھا۔ اس سلطنت کو قائم ہوئے ابھی فقط 70 سال گزرے تھے۔ صاحب قرا کے حملے کے بعد کی گڑبڑ سے فائدہ اٹھا کر ملک الشرق خواجہ جہاں نے اس کی بنیاد ڈالی تھی۔ اس کے سلاطین اپنے آپ کو غیر ملکی نہیں گردانتے تھے۔ دکن کی بادشاہوں کی مانند ان کی حکومت بھی خالص ہندی حکومت تھی۔ انہوں نے خوبصورت عمارتیں بنائی تھیں، گلاب کے باغ لگائے تھے، دور دور سے اہل علم آ کر جونپور میں جمع ہو رہے تھے۔ ابو المنصور کمال الدین نے بھی دلی میں چند روز ٹھہرنے کے بعد جونپور آ کر دم لیا۔ دن بھر پنڈتوں کے ساتھ تام پتروں پر سر کھپانے کے بعد کمال مٹھ کے باہر گھاس پر بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کل صبح سویرے وہ ایودھیا کی طرف واپس لوٹ جائے گا۔ یہ اس کا وطن نہیں، مگر وہ کم از کم موسموں کے سحر سے بچ کر نہیں نکل سکتا۔
اس نے پگڑی سر کے نیچے رکھ کر کروٹ بدلی اور معاً چمٹا بجنے کی آواز اس کے کان میں آئی۔ اس نے کاہلی سے آنکھ کھول کر دیکھا، ایک سادھو بارش سے بچنے کی خاطر چھپر میں آن بیٹھا تھا اور بڑے اطمینان سے دھونی رمانے میں مشغول تھا۔ کمال کی موجودگی کی اس نے کوئی پرواہ نہیں کی اور اپنی کھٹر پٹر میں لگا رہا۔ کمال اٹھ بیٹھا اور دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ موسم کا اثر تھا۔ وہ چاہ رہا تھا کہ ساری دنیا کو، ان عجیب سادھوؤں کو، ان موروں اور گلہریوں کو، ان چرواہوں کو جو جلدی جلدی قدم اٹھاتے جنگل میں سے گزر رہے تھے، ان سب کو گلے سے لگا لے، خوب چلا چلا کر ساون گائے۔ دنیا کتنی پرسکون، کتنی آرام دہ تھی۔ وہ طوطے، یہ سادھو، وہ کسان جو میہ سے پناہ لینے کے لیے بھاگے بھاگے چھپر کی اور آ رہے تھے، یہ سب اس کے دوست تھے، اس کے لیے تھے۔ وہ ان سے علیحدہ کب تھا؟ سادھو نے مسکرا کر آنکھیں اوپر اٹھائیں۔ جے رام جی کی، اس نے جواب دیا۔ کہو سپاہی کہاں سے آنا ہوا؟ میں سپاہی نہیں ہوں۔ سلطان کے آدمی تو ہو؟ ہاں، مگر میں کتابیں لکھتا ہوں۔ اچھا، سادھو نے اسی اطمینان سے جواب دیا اور پھر چمٹا اٹھا کر رام نام کا ورد شروع کر دیا، گویا کمال کے ساتھ اس کا یہ مکالمہ بالکل ضمنی تھا۔ بابا، تم یہیں رہتے ہو؟ کمال نے پھر بات شروع کی۔ نہیں، ہم تو جونپور کے رہنے والے ہیں۔ ارے، کمال نے بے اختیار ہو کر خوشی سے کہا، تب تو تم میرے ہم وطن ہو۔ دوسرے لمحے اسے اپنے اس انجانے جذبہ مسرت پر بڑا تعجب ہوا۔ ہم وطن؟ مگر جونپور اس کا وطن کہاں تھا؟ وہ تو بغداد کا باشندہ تھا۔ اسے سخت جھنجھلاہٹ محسوس ہوئی۔ نرگن رام جپورے بھائی۔ سادھو آنکھ بند کیے یکسانیت کے ساتھ ٹرا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے کمال کو خود ہی مخاطب کیا۔ آج کچھ قلندر بالے میاں کے مزار کے لیے جھنڈے لے کر راپڑی سے ادھر آئے ہیں۔ اچھا، وہ کہتے تھے کہ ہمارے سلطان میں اور دلی والے میں پھر ٹھن گئی۔ اب کے دفعے ہمارا سلطان بچتا نظر نہیں آتا، مقابلہ بڑا کٹھن ہے۔ نرگن رام، اس نے پھر ٹرانا شروع کر دیا۔ کمال چونک کر اٹھ کھڑا ہوا اور سادھو کے قریب گیا۔ کیا کہہ رہے ہو بابا، پھر سے بتانا؟ چھپر میں 7-8 کسان جمع ہو چکے تھے اور ان سب نے مل کر سادھو کے ساتھ رام نام کی رٹ لگانا شروع کر دی تھی۔ کمال کے سوال کا کسی نے جواب نہ دیا۔ وہ جلدی سے پٹکا کمر سے باندھ کر برستی بارش میں باہر نکلا اور سرائے کی طرف روانہ ہو گیا۔ سرائے کے برآمدے میں ادے سنگھ راٹھور اس کا منتظر تھا۔ تم یہاں کہاں؟ کمال نے بھوچکا ہو کر اسے دیکھا۔ تم تو گوالیر میں تھے۔